بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے معاشرے میں انسان کی عزت، یعنی انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کی یقیناً یہی خواہش و کوشش ہوا کرتی ہے کہ معاشرے میں اور ملنے جلنے والے لوگوں میں اس کے لیے عزت ہو، محبت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ ہر قسم کی بے عزتی اور رسوائی سے وہ ہمیشہ سلامت رہے اور محفوظ ہی رہا کرے۔ اس سلسلے میں دین اسلام میں ہمیں کچھ ایسے اعمال کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر انسان ان اعمال کو اختیار کرے، ان کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس کا یقینی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عزت و احترام کے جذبات ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ ہمیشہ اچھے کام ہی کرتے رہے، عن قریب رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہو گئی کہ انسان کے دل میں ایمان خالص ہو، اور یہ کہ اس کا عمل صالح ہو، کہ سچا ایمان ہو، اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق انسان اچھے کام بھی کیا کرے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو یوں پکار کر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اے جبریل اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، تب جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء، تب جبریل امین آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو وہ تمام آسمانوں والے یعنی وہ فرشتے وہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اس کے لیے زمین والوں میں بھی اللہ کی طرف سے قبولیت دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی شخصیت کو، اس کی باتوں کو قبول کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر یعنی اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں۔
تو انہیں احسان کے ضمن میں ایک احسان یہ بھی کہ اے موسیٰ میں نے یعنی اللہ نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ماحول ایسا چل رہا تھا کہ فرعون کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی بستی میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو اسی خوف کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ولادت کے فوری بعد ایک صندوق میں رکھ کر، لکڑی کے ایک بکسے میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور پھر وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے جب گزر رہا تھا تو وہاں لوگوں نے دیکھا، پھر صندوق کو لائے، حاضر کیا گیا فرعون کے سامنے، اسے کھولا گیا تو اس کے اندر یہ بچہ تھا۔ اب چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ ممکن ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہو، لہذا شاید اسے بھی قتل کر دیا جائے، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ بڑا احسان کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر محبت ڈال دی۔ یعنی اس وقت جس کی بھی نگاہ پڑی، دشمنوں کی بھی نگاہ، فرعون کی بھی نظر جب اس بچے پر پڑی تو دل میں محبت پیدا ہونے لگی۔ گویا لوگوں کے دلوں میں انسان کے لیے محبت کے جذبات کا پایا جانا اور عزت و احترام کی موجودگی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے۔ اب یہ کہ یہ نعمت یعنی دلوں میں انسان کے لیے محبت کے جذبات ہوں اور یہ کہ انسان عزت و احترام کی زندگی بسر کر سکے، اس سلسلے میں چند اعمال جو کہ اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرے، اللہ کا قرب ہو، اور یہ کہ اچھے اعمال ہوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیشہ اہتمام و التزام ہو۔ انسان کو جب اللہ کا قرب نصیب ہوگا، انسان جب اللہ کے نزدیک محبوب اور مقرب قرار پائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور قبولیت لکھ دی جائے گی، کیونکہ اچھے کاموں کی پابندی کے مثلا نماز ہے، اور یہ کہ دیگر جو عبادات ہیں، اسی طرح جو اخلاقیات کے معاملات ہیں کہ انسان کی سیرت و کردار ہمیشہ پاکیزہ ہوا کرے، سچ بولا کرے، اور یہ کہ ہر قسم کی برائی سے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کی دل آزاری ہے، کسی پر جھوٹا الزام، اور یہ کہ غرور اور تکبر دکھانا، بدسلوکی کرنا، ان چیزوں سے انسان اگر بچتا رہے گا اللہ کی رضا کی خاطر، تو جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی پابندی کرتے رہنا اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اپنا دامن بچائے رکھنا، تو اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ یہ چیز یعنی اچھے کام کرتے رہنا، اس سے انسان کے دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے چہرے پر بھی نور، اس کی شخصیت میں نور، اس کے اعمال میں نور، اور یہ چیز اس کے لیے رزق میں کشادگی اور فراوانی اور خوشحالی اور خیر و برکت، اور مزید یہ کہ دنیا میں بھی خیر و برکت، آخرت میں بھی خیر و برکت، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور عزت و احترام کا پیدا ہونا کہ اس کی زندگی میں بھی لوگ اسے عزت و احترام اور محبت سے یاد کریں گے، اور پھر اس کی وفات کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ اس کے لیے کلمہ خیر ہی رہے گا اور دلوں میں اچھی یادیں ہی رہیں گی۔ اور اسی طرح دین اسلام میں اس سلسلے میں ایک اہم ترین تعلیم ہمیں یہ دی گئی ہے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہا کریں ہم لوگ، کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے تا وقت کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسا کام کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو تمہارے دلوں میں یقیناً ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات ہمیشہ کے لیے امت کو بتا دی کہ جب تک دلوں میں ایمان نہیں ہوگا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب تک دلوں میں محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک انسان مومن ہی نہیں بن سکے گا، تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ اور محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ تو یہ چیز ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، جب بھی ملاقات ہو، جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ دلوں میں محبت پیدا ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم حقیقی مومن بن گئے، اور جب ہم حقیقی مومن بن جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم جنتی بھی بن گئے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں یعنی انسان کو معاشرے میں محبت اور عزت نصیب ہو، ایک عمل اور ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے ہمارے دین میں کہ انسان ہمیشہ اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق سخاوت سے کام لیا کرے۔ کنجوسی اور بخل کی بجائے سخاوت، دوسروں کو کبھی ہدیہ پیش کر دیا، یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دی، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس کسی نے دیا یعنی اپنا مال دیا، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر مال دیا، نہ کہ دکھاوے کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے، اور یہ کہ اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، اچھی طرح اچھی بات کی، یعنی دین اسلام کی تصدیق کی، دل کی گہرائیوں سے وہ مسلمان ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اس راستے پر چلنا کہ جو راستہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہاں اس آیت میں سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی طرف سے، اعطا، اس نے دیا، اپنا مال دیا، سخاوت اور مہربانی، اور یہ کہ کرم اور فیاضی۔ صفوان ابن امیہ کہتے ہیں کہ قبول اسلام سے قبل میرا حال یہ تھا کہ مجھے جتنی نفرت نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، مجھے کسی اور سے اتنی شدید نفرت نہیں تھی، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل عطایا یعنی ہدیے وغیرہ دیتے ہی رہے۔ فما زال يعطيني حتى انه لأحب الناس الي، اس قدر زیادہ مجھ پر مہربانیاں اور سخاوتوں کے سلسلے جاری رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہاں تک کہ اب وہ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب محسوس ہونے لگے، یعنی مسلمان بھی ہو گئے یہ، اور یہ کہ نفرت کی جگہ دل میں محبت پیدا ہو گئی۔
اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادو تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یعنی وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ وغیرہ اس چیز کا تبادلہ، اور بالخصوص جیسے میاں بیوی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپس میں یہ گھر کے معاملات اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دینے کی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کو مزید ہدیہ تحفہ وغیرہ وقتاً فوقتاً کے جتنا قریبی تعلق ہے اور جتنا نازک تعلق ہے کہ انسان گھر سے باہر ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تب بھی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں گیا اور معاملہ ختم، لیکن گھر میں تو تمام زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، پھر دفتر کے ساتھی ہیں یا گھر سے باہر جو لوگ بھی ہیں، تو یوں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ اپنے عزیز و احباب میں اس چیز کا سلسلہ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب محبتیں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں خیر و خوبی ہی ہوگی۔ اسی طرح دین اسلام میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے اور سکھائی گئی ہے کہ ایک چیز کے جس کی بدولت دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی وہ یہ کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنائے، بد اخلاقی سے بچے، اس کے مزاج میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، بلکہ ایسا اپنا مزاج بنائے کہ ہر ایک کو یہ بات پسند ہو، ہر ایک کی یہ کوشش ہو، ہر ایک کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ میں اس کے قریب جاؤں، اس سے قریب رہوں اور یہ مجھ سے قریب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا المؤطئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، تمام اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جس قدر اخلاق عمدہ ہوگا جس کسی کا، اسی قدر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور یہ کہ جو عجز و انکسار کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، یعنی جب بھی جس کسی سے بھی ملاقات ہو، جس کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہو جائے تو غرور اور تکبر کی بجائے اور یہ کہ بے رخی دکھانے کی بجائے وہاں خوش اخلاقی ہو، وہاں عجز و انکسار ہو، وہاں تبسم ہو، مسکراہٹ ہو۔ اور یہ کہ الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے قریب رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے بھی ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو جو اس قسم کے لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ کامل ایمان والے ہیں۔ لہذا ہماری بھی ہمیشہ یہی کوشش اور یہی فکر و جستجو رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔